بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر سے، اور اس وقت ہم بات کریں گے کچھ آج دن کی اہم خبروں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے چلیں تو آج کا دن یعنی 25 نومبر اس لیے بھی اہمیت کا حامل دن ہے کہ آج کے دن کو خواتین کے نام کیا گیا۔ ویسے تو بہت سے خواتین کے نام کیے جاتے ہیں دن، اور ان کو مختلف طریقے سے سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے تاکہ خواتین تک ان کے حقوق جو ہیں وہ پہنچائے جا سکیں۔ آج کا دن عالمی سطح پر خواتین کے خلاف عدم تشدد کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی ان پر ہونے والا جو تشدد ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ 2020 کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس کی تھیم رکھی گئی ہے کووڈ-19 کے تناظر میں کس طریقے سے تشدد کو خواتین کے خلاف ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف سیمینار جو ہیں وہ دنیا بھر میں بھی منعقد ہوئے، اور پاکستان میں بھی مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ سب سے اہم چیز جو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہم خواتین کے حوالے سے دن سیلیبریٹ کر کے ان کو محفوظ بنانے کی جانب صحیح سمت میں گامزن ہیں یا نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جب بھی یہ بات کی جاتی ہے تو حکومتوں کی طرف آنکھ اٹھا لی جاتی ہے، بلکہ کئی بار انگلیاں بھی اٹھائی جاتی ہیں کہ حکومت صحیح اقدامات نہیں کری، جس کی وجہ سے شاید خواتین جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، یا ان کے حوالے سے ہم اقدامات نہیں لیے جا رہے۔ اگر آج دن کی ہم بات کریں تو خواتین پر ہونے والے جو نئے اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر 3 میں سے ایک خاتون کو زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں کہیں نہ کہیں فزیکل یا سیکچول جو ٹارچر ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی ان پر کہیں نہ کہیں جنسی تشدد یا پھر ان پر جسمانی تشدد کیا جاتا ہے۔ اب تشدد کی کئی فارمز ہیں جنہیں شامل کیا گیا ہے اب نئی کیٹیگریز میں، اور ان میں دماغی طور پر تکلیف پہنچانا، مختلف رویوں کے ذریعے سے ان کو برا محسوس کرانا بھی ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے، تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جب کووڈ-19 کے تناظر میں تھیم 2020 کی رکھی گئی ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 2020 میں کووڈ-19 کی وجہ سے چونکہ لاک ڈاؤن ہوا، لوگوں کو گھروں میں بیٹھنا پڑا، تو بہت سے بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ تشدد کی جانب مائل بھی ہوئے، راغب بھی ہوئے۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ خواتین پر تشدد ہوا، کئی کیسز میں میل جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان پر بھی تشدد کی خبریں سامنے آئیں، لیکن سب سے اہم بات یہ رہی کہ خواتین کو جو ہے وہ بڑے پیمانے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان سمیت جو ہے وہ دنیا بھر سے یہ اعداد و شمار حاصل کیے گئے ہیں، جن کے مطابق کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن میں 5 گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے کووڈ-19 کے دوران تشدد کے حوالے سے جو کالز موصول ہوتی ہیں خواتین کی ہیلپ لائن پر، ان کے حوالے سے۔ پاکستان میں اگر ہم بات کرتے چلیں تو قانون اور انصاف کے وزیر بیرسٹر ڈاکٹر محمد فروخ نسیم نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عصمت دری کے یا جنسی تشدد کے جو واقعات ہیں اور جنسی جرائم کی جو روک تھام ہے اس کے حوالے سے سخت ترین قوانین متعارف کروا رہی ہے۔ اور انہوں نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ چونکہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا ہے، اس لیے چاہے وہ عصمت دری سے متعلق ہے یا جنسی جرائم کی روک تھام کے حوالے سے ہے، ایک آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، اور سزاؤں میں جو ہے وہ موت بھی شامل کی جائے گی، عمر قید 10 سے 25 سال قید، اور پھر جیسا کہ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے انتہائی اہم جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی، کیسٹریشن کے حوالے سے ایسے ملزمان یا مجرمان جو کہ زیادتی کے مرتکب پائے جاتے ہیں ان لوگوں کو کیسٹریشن کے عمل سے گزارا جائے گا، نامرد بنانے کا جو عمل ہے اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اس کی اصولی منظوری وزیر اعظم نے گزشتہ روز دی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے خواتین کو محفوظ بنانے کی جانب ایک اہم قدم لیا جائے گا۔ لیکن اس پر ایک مختلف بحث جو ہے وہ چھڑ چکی ہے۔ کئی حلقوں کا ماننا یہ ہے کہ تربیت کا فقدان جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو کمزور کر رہا ہے، اور یہاں ماؤں کو کردار ادا کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی ویجیلنٹ رہنا ہوگا، اور خود ہمیں انسانیت کی طرف راغب ہونا ہوگا۔ سخت ترین قوانین یا سزائیں متعارف کروانے سے سزاؤں سے فرق ضرور پڑے گا، لیکن کئی وفاقی وزراء ہیں جو کہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو زیادتی کے مجرم ہیں ان لوگوں کو موت کی سزا دی جانی چاہیے۔ تاہم وزیر اعظم نے جو ہے گزشتہ روز جو فیصلہ لیا اس میں زیادتی کے جو مجرم ہیں ان کو صرف نامرد بنانے تک کا ابھی جو عمل ہے اس تک جو ہے وہ سزا روکی گئی ہے۔ مزید اس میں کیا مزید سزاؤں کو شامل کیا جاتا ہے اس پر ہم آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن خواتین کے خلاف تشدد جو ہے وہ چونکہ اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم ایک بات کرتے چلیں تو ایک الگ رویہ ہے جس میں خواتین زندہ تو رہتی ہیں لیکن زندگی کے معاملات ان کے لیے عام لوگوں جیسے نہیں ہوتے، عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ معاشرے کی تربیت اوورال بہت ضروری ہے، اور خواتین کے لیے ہیلپ لائن موجود ہیں، انہیں خود آگے بڑھ کر اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی پڑے گی۔ دنیا بھر میں خواتین کے خلاف عدم تشدد کا آج دن منایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بڑی خبر میں ہم پاکستان سے شامل کرتے چلیں تو آپ کو بتاتے چلیں پاک فوج کے 6 میجر جنرلز ہیں جن کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر
ترقی کر دی گئی ہے، اور ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر ترقیاں ہوئی ہیں اور 6 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر فائز کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر ترقی پانے والوں میں سابق DG ISPR آصف غفور سمیت اختر نواز، سردار حسن اظہر حیات، سرفراز علی، محمد علی اور سلمان فیاض غنی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور ISPR کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاک فوج میں بڑے پیمانے پر تقرریاں اور تبادلے بھی کیے گئے ہیں، جس کے تحت لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو انسپیکٹر جنرل کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی مقرر کیا گیا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات ملٹری سیکرٹری، لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان انسپیکٹر جنرل آرمز، لیفٹیننٹ جنرل سید محمد عدنان IG ٹریننگ اینڈ ایویلیشن جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کمانڈر ASSC، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کمانڈر سدن کمانڈ، لیفٹیننٹ جنرل احمد انجم کور کمانڈر کراچی اور لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز کور کمانڈر لاہور، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کمانڈر بہاولپور کور اور لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم اشرف کور کمانڈر ملتان تعینات کر دیے گئے ہیں۔ یہ اہم اقدامات لیے گئے ہیں۔ آج اگر ہم پاک فوج کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو 6 میجر جنرلز ہیں جن کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر ترقی کر دی گئی ہے، اور اگر ہم سابق DG ISPR کی بات کرتے چلیں میجر جنرل آصف غفور وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ کورونا کے کیسز میں ایک بڑا اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 3000 سے زائد کیسز پاکستان کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں، اور 59 مریض ہیں جو کہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف کورونا کے خلاف ہماری امیونٹی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، بلکہ ایک بڑی تعداد میں ہماری کمیونٹی اس سے سفر کر رہی ہے، اور ہم لوگ احتیاط کی جانب صحیح سمت میں گامزن نہیں ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جو اعداد و شمار سامنے لائے گئے ہیں، ان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3009 افراد ہیں جن کے مزید کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اب ملک بھر میں کرونا وائرس کی کیسز کی جو تعداد ہے وہ 3,82,892 ہو گئی ہے، اور ہم اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ ہم ڈاؤن فال کی طرف جا رہے تھے کرونا کیسز کے، لیکن انفارچونیٹلی اب ایک بڑی تعداد ہے جو کہ ہمارے سامنے آئی، اور ہم 3.5 لاکھ سے جو کیسز ہیں اس کا بھی فگر کراس کر چکے ہیں۔ مجموعی اموات کی تعداد بھی 7,803 ہو گئی ہے، اور NCOC کے مطابق اگر ہم بات کرتے چلیں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,583 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ملک میں فعال کیسز کی جو تعداد ہے وہ 42,115 ہے، تاہم صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے، یہ 3,32,974 ہے۔ اب اگر ہم بات کریں موجودہ حکومت کی طرف سے لیے جانے والے اقدامات کی تو ان کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ حکومت کی طرف سے مسلسل اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ احتیاط کی جائے۔ سکولز جو ہیں وہ گزشتہ روز اعلان کیا گیا کہ 26 نومبر سے بند کر دیے جائیں گے، اور باقاعدہ طور پر کل سے اب سکولز، یونیورسٹی، کالج، تعلیمی ادارے بند ہوں گے۔ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک آن لائن پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ حکومت کی طرف سے فیصلہ لیا گیا ہے، جبکہ 25 دسمبر سے 10 جنوری تک سکولز، کالج، یونیورسٹیز جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ 11 جنوری سے ان کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک میٹنگ کرنے کے بعد دوبارہ دیکھا جائے گا کہ کیا صورتحال ہے، پھر لیا جائے گا۔ تعلیمی جو مراحل ہیں ان میں ٹیچرز کو پابند یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لازمی طور پر اسکول آئیں گے منڈے اور تھرسڈے کو، تاکہ وہ جو بچوں کی سلیبس ہے یا پڑھائی ہے یا جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں ان پر ایک نگاہ رکھ سکیں۔ لیکن دوسری جانب کورونا کیسز سے نمٹنے کے لیے چونکہ بچوں کو گھروں تک محدود کیا جا رہا ہے کہ اس میں اضافہ نہ اور بچے سفر نہ کریں، تو پھر باقاعدہ طور پر صوبائی وزیر اسکول ایجوکیشن جو ہیں مراد راس، ان کا کہنا یہ تھا کہ بچوں کا پبلک پارکس میں جانا، پبلک مقامات میں جانا، شاپنگ سینٹرز میں جانا، بازاروں میں جانا، والدین کے ساتھ تفریحی مقامات پر جانا بھی بند ہونا چاہیے، پابندی عائد ہونی چاہیے، تاکہ جو مقصد ہے وہ حاصل کیا جائے، کورونا کیسز کی تعداد میں اضافہ نہ ہو۔ تو ایک یہ اہم قدم، سکولز جو ہیں وہ کل سے بند ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب کورونا کے کیسز میں اضافہ ہونے کی وجہ سے مزید سنجیدہ اقدامات، جن میں شاید مکمل لاک ڈاؤن بھی کچھ حصوں میں، کچھ صوبوں میں شامل ہے، اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اگلی جو اہم خبر ہم آپ کے ساتھ آج کے دن کی شامل کرنے جا رہے ہیں، پاکستان نے بھارتی دہشت گردی کے ثبوت جو ہیں وہ اقوام متحدہ کو پیش کر دیا ہے۔ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کلبھوشن یادو ہو یا پھر پاکستان کے اندر پلوامہ اٹیک کے بعد یا 27 فروری کا جو انسیڈنٹ ہے اور اس کے بعد ان کے جاسوس کو پکڑ کر یہاں تک لانا، اس سے پہلے بھی ماضی میں پاکستان کے مختلف حصوں سے بھارتی جاسوس جو ہیں وہ گرفتار ہوتے رہے ہیں اور ہم ثبوت پیش کرتے رہے ہیں۔ امن کی خواہ ہے پاکستان کی، اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان نے ہمیشہ اس عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایک بار پھر سے جو ثبوت ہیں وہ پیش کر دیے گئے ہیں باقاعدہ طور پر، اور ثبوت جو ہیں وہ پیش کرنے کے بعد اب امید یہ کی
جا رہی ہے کہ اہم اقدامات جو ہیں وہ لیے جائیں گے اقوام متحدہ کی جانب سے۔ اب یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ہیں منیر اکرم، انہوں نے اقوام متحدہ کے صدر دفتر نیو یارک میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس سے ملاقات کی ہے، اور اس میں انہوں نے ثبوت جو ہیں وہ پاکستانی ڈوزیر کی جو کاپی ہے وہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو پیش کی ہے۔ یہ بھارتی دہشت گردی کے ثبوت ہیں پاکستان کے اندر، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یقین دلایا ہے کہ وہ اس رپورٹ پر غور کریں گے اور مناسب قدم بھی اٹھائیں گے۔ اس پر یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو مستقل مندوب ہیں پاکستان کے منیر اکرم، انہوں نے ڈوزیر بھی دی اور مختلف شواہد کی روشنی میں بھارتی دہشت گردی پر سیکرٹری جنرل کو بریف بھی کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت پاکستان کے اندر کھلم کھلا دہشت گردی کر رہا ہے، جس کی باقاعدہ طور پر اب جو ہے وہ نہ صرف نوٹس لیا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈوزیر کی کاپیاں ہیں اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی کی کمیٹی میں بھی پیش کی جائیں، اور سخت ترین اقدامات کا مطالبہ بھی پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے، اور آج کا دن اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے جو اگلی خبر ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا عالمی اقتصادی فورم کے پاکستان کے بارے میں جو اسٹریٹجی ڈائلاگ ہے اس سے خطاب، اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً اس کا انعقاد جو ہے، تقریب کا انعقاد وہ عالمی اقتصادی فورم کر رہا ہے، اور اس فورم میں جو ہے وہ ایک روزہ عالمی اقتصادی فورم کے جو باقی جو اجلاس ہیں ان کے دوران مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، مختوم خسرو بختیار، حماد اظہر جو معیشت اور مالیات سے جڑے ہوئے ہیں، سرمایہ کاری، تجارت، مینوفیکچرنگ، ڈیجیٹلائزیشن، راہداری سمیت وسیع تناظر میں مختلف شعبوں کے حوالے سے عالمی کاروباری رہنماؤں سے بات چیت کی جائے گی۔ جو فورم کا آخری مرحلہ ہوگا اس میں توانائی کے منتقلی کے لیے ترجیحات اور پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان سے متعلق ایک گول میز کانفرنس بھی ہوگی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ معروف عالمی کارپوریشنز اور عالمی اقتصادی فورم کی شراکت دار جو کمپنیز ہیں ان کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز کے ساتھ یہ مذاکرات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے بارے میں عالمی اقتصادی فورم کی جو حکمت عملی کا جو مذاکرات ہیں اس کا افتتاح کریں گے۔ پاکستان کے حصے میں یہ آنر آئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہماری جو معیشت ہے وہ بھی مضبوط ہوگی، ہمارے تعلقات بھی مختلف ممالک کے ساتھ بہتر ہوں گے۔ یہ کچھ اہم خبریں تھیں آج دن کے حوالے سے جو کہ کیپٹل ٹی وی سے ہم آپ تک لے کر آئے۔ آپ کو مزید باخبر اور اپڈیٹ رکھتے رہیں گے۔ آپ مزید باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اجازت دیجیے، فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ نے کے بعد